بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمتا للعالمین۔ معزز ناظرین، ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے مرکزی دفتر مسجد غوث اعظم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کا پروگرام آپ کے شرعی مسائل، آج ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں میں سے جو پہلا سوال وہ ہے سحری اور افطاری کے احکام، اور دوسرا سوال انشاءاللہ مریض اور مسافر کے روزے کے احکام۔ اگر ٹائم ہوا تو ہم انشاءاللہ تیسرا سوال اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے فرمان باری تعالیٰ ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس آیت کریمہ میں فرمان باری تعالیٰ ہے پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبالقیلولۃ علی قیام اللیل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کے کھانے کے ذریعے دن کا روزہ پورا کرنے کے لیے مدد لو، اور قیلولہ دوپہر کو کچھ دیر کی نیند کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد لو۔ معزز ناظرین، آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد مریض اور مسافر کے حوالے سے اللہ کریم نے جو رعایت بیان کی اس کو بیان کیا۔ اسی طرح جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں سحری کے حوالے سے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ سحری کھایا کرو۔ تو سب سے پہلے ہم سحری اور افطاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سحری اور افطاری کی روزے میں کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ کل میں نے روزے کے ارکان میں سے یہ بیان کیا تھا کہ روزے کا جو بڑا رکن ہے وہ اس کا وقت ہے کہ روزہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو سحری اور افطاری کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ آپ اپنی سحری جو ہے وہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم کر لیں، اور جو افطاری ہے اس کو روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد کریں۔ چنانچہ سحری و افطاری بے شمار فوائد اور فیوز و برکات کی حامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم کا فرمان مبارک ہے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قیس نے حضرت عمر بن عاص سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सहरी खाने का फ़र्क है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है, हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सुहूरु कुल्लुहु बरका बरकतुन फला तदऊहा। हुजूर नबी करीम का फरमान है कि सहरी सरापा बरकत है, यानी कुल्लुहु बरका फला तदऊह, कि पूरी की पूरी बरकत है, उसे तर्क मत किया करें। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो इफ्तारी के मुतालिक भी हैं, लेकिन एक चीज़ समझाना थी कि सहरी और अफ्तारी की अपनी अहमियत है। तो मुझे ये पूछा गया कि अगर कोई शख्स सहरी करते करते जानबूझकर रोज़े का वक्त दाखिल हो जाता है और आज़ान उसे नहीं सुनाई देती, या अगर आज़ान सुनाई देती है तो तब भी वो कहता है कोई बात नहीं मैं खा लेता हूँ, इसका क्या हुक्म है? तो इसलिए मैंने आज ये आपके सामने जो हदीस मुबारक पढ़ी है कि सहरी में बरकत है, सहरी खानी चाहिए। और सबसे अहम बात ये कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क ये है कि अहले किताब सहरी नहीं करते और हम जो हैं वो सहरी करते हैं। सहरी की अपनी बरक़ात हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ ख्याल रखने वाली है, जो नोट करने वाली है, जो जिस पर अमल करने की ज़रूरत है, वो ये है कि सहरी में इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कहीं सहरी करते करते रोज़े का वक्त शुरू ना हो जाए। ताख़ीर से सहरी करने का आका करीम ने हुक्म फरमाया है, और ताख़ीर से सहरी करना सुन्नत है, और सुन्नत पर अमल करने की अपनी बरकत है और उसका अजर है। लेकिन इस ताख़ीर से मुराद कतन ये नहीं है कि अज़ान अगर शुरू हो गई है, टाइम दाखिल हो गया है, तब भी आप कहें कि हम सहरी करते रहते हैं। चुनाचे जो अहबाब भी सहरी का एहतिमाम करते हैं तो वो कोशिश किया करें कि सहरी एहतियातन 5 मिनट पहले ख़त्म कर लें, ताकि रोज़े का टाइम शुरू ना हो और उनका रोज़ा सही रहे। इसके अलावा जो अफ्तारी के हवाले से है, अफ्तारी भी आका करीम ने जल्द करने का हुक्म फरमाया है। अब इतना टाइम नहीं कि मैं सारी हदीसें पढ़ूं, लेकिन ये सुन्नत से साबित है कि आका करीम ने ये फरमाया कि सितारों के नज़र आने का इंतज़ार न किया करो, क्योंकि ये भी अहले किताब की अलामत है। तो अफ्तारी भी जल्द करनी चाहिए, लेकिन उसका भी मफहूम यही है कि जब सूरज गुरूब हो जाए, रोज़े का वक्त ख़त्म हो जाए और यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो गया है, उसके बाद अफ्तारी जो है वो जल्दी करना, ये आका करीम की सुन्नत मुबारक है। चुनाचे नाज़रीन से गुजारिश है कि वो सहरी और अफ्तारी में खुसूसी तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि हम रोज़े का एहतराम करते हैं, रोज़े को मुकाम देते हैं, रोज़े का ख्याल रखते हैं, अल्लाह के फरमान के मुताबिक हम रोज़ा रखते हैं। तो छोटी सी गलती की वजह से हम सारा दिन रोज़ा रख के उसको ज़ाया ना कर दें। तो अगर ये चीज़ करते हैं तो सहरी और अफ्तारी में वक्त का ख्याल करें। अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से रोज़े रखने की और उन पर जो अमल है वो करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरक़ात हमें नसीब फरमाए। आज का दूसरा सवाल है कि मुसाफिर और मरीज़, मैंने मुख्तसरन कल अर्ज़ किया था, लेकिन आज सवाल पूछा गया कि कोई शख्स अगर मुसलसल सफ़र करता है, उसकी ड्यूटी का, उसके जॉब का तकाजा है कि सफ़र करे। मिसाल के तौर पे बसों के ड्राइवर हैं, जहाज़ों के पायलट हैं, या कुछ लोग जो हैं वो दूर जॉब करते हैं, तो क्या उनके लिए क्या हुक्म है? तो मुख्तसरन उसका जवाब ये है कि जो भी ड्यूटी करते हैं, अगर उनकी ड्यूटी या उनकी जॉब जो कि रोज़ा तर्क करने की शर्त है कि सफ़र जो है उसकी जो मसाफत है वो इतनी हो। मैंने कल भी बयान किया था कि 84 किलोमीटर
یا 88 کلومیٹر، غالباً کل میں نے مائل کہہ دیا تھا، لیکن یہ جو مسافت ہے، جو فاصلہ ہے، یہ 84 کلومیٹر یا 88 کلومیٹر ہے اور غالباً 54 میل بنتا ہے۔ تو جس شخص کی بھی مسافت یہ ہر روز بنتی ہے، اس کے لیے اللہ کریم نے رخصت دی ہے، اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا روزہ ترک کر سکے۔ لیکن ایک چیز نوٹ کریں کہ مسافر کے لیے اور مریض اگر لاغر ہو اس کے لیے، یا مریض اگر ہلکی پھلکی مرض ہے، تو یہ اجازت ہے، فرض یا واجب روزہ ترک کرنا نہیں ہے۔ اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص نے ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ ترک کر دیا اور وہ روزہ ترک کرنا جو ہے اس کے بعد ماہ رمضان ختم ہو گیا، اگلے ایام شروع ہو گئے، تو اس نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، اور وہ پوری زندگی روزے اگر رکھتا رہے تو تب بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، روزے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایسے چھوٹی موٹی بات سے، ہلکی پھلکی بیماری سے روزے کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ مسافر بھی اگر اس کو اچھے طریقے سے برداشت کر سکتا ہے، مشقت نہیں ہوتی، تو اچھی بات ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ مریض کے حوالے سے یہ پوچھا گیا کہ کل میں نے ڈاکٹر کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر ڈاکٹر جو ہے نا وہ تجویز کرے کہ اس کی جو مرض ہے، بیماری ہے، وہ خطرناک ہے، وہ روزہ ترک کر سکتا ہے۔ تو آج یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی بندے کے پاس ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، ڈاکٹر سے رابطہ ممکن نہیں ہے، لیکن مریض کی حالت جو ہے وہ ڈینجرس ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص روٹین میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری بیماری ہے، اس کی وجہ سے اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، بیماری بڑھنے کا خوف ہے، یا تو کبھی عادت میں اس نے یہ نوٹ کیا ہو کہ بیماری آئی تھی، اس میں ایسا ہوا تھا، تو اس کا تجربہ ہے، اس کی بنا پر وہ یہ حکم لگا سکتا ہے کہ میری یہ بیماری، اس میں مجھے روزہ معاف ہے۔ تو اس طرح مریض اپنی کنڈیشن کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب دوائی کھانی ہے، اس کے لیے بیماری یہ کتنی خطرناک ہے۔ لیکن ایک جملہ نوٹ کریں کہ قطعاً یہ عذر نہ بنائیں کہ ہلکی پھلکی سر درد ہو جائے، زکام لگ جائے، تو ہلکی پھلکی بیماری جو ہے اس کو بہانہ بنا کر، ہیلا بنا کر روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ شدید انسان بیمار ہو اور بیماری سخت ہو اور اس بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو یا جان کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں اگر ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کی رائے نہیں مل سکتی، تب مریض خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری بیماری اس حد تک خطرناک ہے، تو اللہ کریم نے اس کو روزہ ترک کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہ کیوں کیا ہے؟ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے، سفر میں نہیں رہا، تو اگلی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے کہ یہ اگر اللہ کریم نے مریض کو اور مسافر کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، کیوں دی ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اے لوگو، مریض کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، مسافر کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ لہٰذا اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس مشکل کی آسانی کے لیے روزہ ترک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ اگر مشکل نہیں آتی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو پھر آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو گویا مریض کے لیے رخصت ہے، یہ لازم نہیں ہے، اور مسافر کے لیے بھی رخصت ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسافروں کو بھی اپنی منزل تک پہنچائے، مریضوں کو شفا عطا کرے، ہمیں روزے کا احترام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔